علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیا کہ رات ہے، آپ نے جاگنا ہے، پہرا دینا ہے۔ تو وہ دو صحابی رسول کھڑے ہو گئے، ان میں سے دونوں نے آپس میں باری مقرر کی کہ آدھی رات میں ڈیوٹی کروں گا اور آدھی رات آپ نے ڈیوٹی کرنی ہے۔ اب جو پہلی ڈیوٹی کرنے والے اصحابی رسول تھے، وہ جب اپنی ڈیوٹی پر مامور ہوئے تو آپ نے 2 رکعت نیت کی، نفل کی، اور اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ ذرا کہیں سبحان اللہ۔ دور سے کھڑے دشمن میں سے ایک شخص کی نظر پڑ گئی، اس نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے، تو اس نے وہاں سے تیر برسانے شروع کر دیے۔ اس کے ساتھ جو دوسرے اس کے دوست تھے، انہوں نے بھی تیر برسانے شروع کر دیے۔ اب وہ جو اصحابی رسول، وہ جو صحابی تھے، وہ جو نیت کر کے 2 نفل نماز پڑھ رہے تھے، تیر آتا ان کے جسم پر لگتا تو آپ اس تیر کو نکال کے پھینکتے، لیکن نماز نہ توڑی۔ پھر تیر آتے، لگتے، ہٹاتے رہتے، نماز قائم کی، یہاں تک کہ اپنی پوری نماز مکمل کرنے کے بعد دوسری صحابی کو جب اپنی باری پر اٹھایا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ کا سارا جسم خون آلود ہے اور تیروں سے چھلنی ہو چکا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ آپ مجھے جگا دیتے تو میں اٹھ کر آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا، ان دشمنان دین کا مقابلہ کرتے اور ہم بھی ان پر تیر برساتے۔ تو جواب میں آپ نے بڑا خوب جواب فرمایا آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ جب میں نے نیت باندھی تو میں نے سورۃ کاف کی تلاوت شروع کر دی تھی۔ ذرا اونچا کہے سبحان اللہ۔ تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں سورۃ کاف مکمل کروں تو سلام پھیروں، تیر برس رہے تھے لیکن قرآن کی تلاوت چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ میں نے پوری سورۃ کاف پڑھ کے میں نے سلام پھیرا۔ میرے دوستو بتائیے، وہ جذبے تو صحابہ کے پاس تھے جو اپنے وجود پر ہر تکلیف برداشت کرتے تھے، لیکن پھر بھی قرآن ہاتھ سے نہیں جاتا تھا۔ ہر دکھ میں مبتلا ہوتے تھے، قرآن ہاتھ سے نہیں جاتا تھا۔ آج ہر سہولت ہونے کے باوجود گھر میں پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں، گھر میں نرم گداز بسترے بھی پڑے ہوئے ہیں، قیمتی